بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل ظفر اقبال آفیشیل۔ آج میں اس وقت ایف جے انٹر کالج میں موجود ہوں اور یہاں پر اس وقت نوما یونیورسٹی کے حوالے سے کرنل طاہر نجیب راجہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں، ریجنل ڈائریکٹر ہیں نوما یونیورسٹی کے، ان کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ بھی اپنا خاص پیغام دیں گے نوما یونیورسٹی کے حوالے سے۔ سر کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیجیے گا اور یونیورسٹی کے حوالے سے آپ پیغام بھی دیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام طاہر نجیب راجہ ہے اور میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے میرپور کیمپس کا ریجنل ڈائریکٹر ہوں۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز آپ جانتے ہیں کہ ایک ہائی رینکنگ ٹاپ ٹیئر کی یونیورسٹی ہے جس کا کوالٹی ایجوکیشن میں ٹائمز امپیکٹ ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں بھی دس از دی 4th بیسٹ یونیورسٹی آف پاکستان، اور جو یو این کے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے حساب سے ہماری یونیورسٹی پاکستان کی 11th بیسٹ یونیورسٹی ہے۔ اس کے ریجنل کیمپسز ملک کے ہر حصے میں ہیں اور اسی چیز کے پیش نظر ابھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ دینے کے لیے میرپور کیمپس کا قیام لایا گیا ہے۔ ہم یہاں پہ شروع میں 5 ڈسپلنز آفر کر رہے ہیں: بی ایس کمپیوٹر سائنسز، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس سائیکالوجی، بی ایس انگلش اور بی بی اے۔ نمل یونیورسٹی نہ صرف کوالٹی ایجوکیشن دیتی ہے بلکہ بچوں کو پریکٹیکل لائف کے لیے، پروفیشنل لائف کے لیے ہاؤ ٹو نیگوشیٹ دی چیلنجز اس کے لیے بھی تیار کرتی ہے، ان ہیلپنگ دیم ٹو ہیو دیئر سیلف اویئرنیس، انڈرسٹینڈنگ دی پرپز آف لائف، مائنڈفلنیس اینڈ دیئر رول ایز اے سٹیزن آف پاکستان بھی کے بارے میں ایجوکیٹ کرتی ہے، اور انہیں پلیسمنٹ آفس کے ذریعے اور دیگر سہولتوں کے ذریعے بے شمار ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے which are provided in very simply humbly وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پیارے بچوں، I hope all of you are fine, doing well. Yes, sir. Very good. بیٹا اس سے پہلے کہ میں I introduce Namal and tell you about our regional campus at Mirpur, I think it's important to introduce myself and apprise you of the aim of my talk. تو بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ میرا نام طاہر نجیب راجہ ہے۔ میں بھمبر کے ایک ضلع میں ایک گاؤں ہے پنجیڑی، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ بینگ سن آف دی سوائل، یہ میرے لیے ایک پریولیج تھی کہ میں ایسے ادارے میں آؤں جہاں پہ اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے خدمت کر سکوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ جو کہ پاکستان کا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے حاصل کی، پھر فوج میں چلا گیا اور 1986 میں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 2011 میں بطور کرنل کے رینک سے ریٹائر ہو گیا۔ 2010-11 میں جب میں فوج میں تھا تو مجھے ایک اسپیشل کمیشن کے تحت یونیورسٹی میں پڑھانے کی اجازت بھی دی گئی، تو میں اسی نمل کا ہی جو پنڈی کیمپس ہے اس میں بی بی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی رہا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کورسز۔ ساتھ ہی میں نے عسکری سیمنٹ جوائن کر لیا آن سینئر مینجمنٹ پوزیشن۔ اس کے بعد 2016 میں چلا گیا ایز پرنسپل کرنل شیخ خان کیڈٹ کالج سوابی، اور 2019 دسمبر تک وہاں رہا، اور 1 جنوری 2020 کو میں نے جوائن کیا ڈائریکٹر ریسرچ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری۔ اس کے بعد میں وہیں پہ کام کر رہا تھا تو یہ ایک اپرچونٹی ملی جس میں مجھے آفر کیا گیا، خود میں نے اپلائی نہیں کیا، کہ جی اگر آپ آئیں ہمیں میرپور میں ایک ریجنل ڈائریکٹر چاہیے اور آپ اگر اس کے لیے ولنگ ہوں تو اگرچہ مجھے میری فیملی، میری بیوی، بچے اور میری والدہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن اور مجھے فائنینشلی بھی کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا، لیکن صرف اس جذبے کے تحت کہ میرا جس مٹی سے میرا خمیر ہے اس مٹی کا مجھ پہ حق ہے، and I should go back home and contribute in guiding our future generations. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس سلسلے میں میری جو آج یہاں آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کی کیا اسٹیٹس ہے، اس کا انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے، اس میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، کیا فیسلٹیز ہیں، اور فائنلی میں آپ کو میرپور کیمپس کے بارے میں تھوڑی ساری آگاہی دوں گا
کہ یہ آپ کے لیے نئی اپرچونٹیز ہیں. ایک چیز جو مجھے آپ سے شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو نمل کا آزاد کشمیر میں کیمپس ہے یہ پہلا فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی پہلی ہے جو آزاد کشمیر سے. I'll be grateful to you. Before I start asking you what have you learned from the video. ہاں بچوں بیٹا, it is to become a leading institution in creating knowledge and competencies for inclusive development. You understand what it means by leading institution? You also understand what is knowledge and competencies. That is, competencies, if in simple words, may I explain it to you, it's a combination of knowledge, skills and abilities. And for inclusive development. Now inclusive development, اچھا یہ بتاؤ کہ آپ چاہتے ہو میں بائی لینگویج بات کروں یا اردو میں بات کروں ساری یا انگریزی میں کروں؟ تو انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ بیٹا کہ ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں طبقات ہیں. کہیں پہ امیر و غریب کا طبقہ ہے, کہیں پہ کسی فرقہ واریت کی بنیاد پہ طبقہ ہے, ریلیجنس کی بنیاد پہ طبقہ ہے, کہیں پہ جو ہے برادریزم کے نام پہ طبقہ ہے. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا یہ کام ہے کہ سب کی انکلوسیو, سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے اس طبقاتی فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا کم از کم اس کو کم کیا جائے. تو انکلوسیو ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب معاشرے کے ہر سیگمنٹ سے بچے ایجوکیشن میں آئیں گے. ٹو فوسٹر کریٹو پیڈاگوجی, انوویٹو ریسرچ اینڈ انکلوسیو کمیونیکیشن. پیڈاگوجی کا مطلب ہے بیٹا تعلیم اور تربیت, خالی تعلیم نہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خالی تعلیم جس میں تربیت شامل نہیں ہے, اگر وہ آپ کو ایک با کردار, ایک تہذیب یافتہ, ایک کلچر ڈیسنٹ انسان نہیں بناتی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ڈگری صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے جو کہ شاید آپ کے والدین کے خرچے کی رسید کے طور پہ آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں. انوویٹو ریسرچ, آج آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک دنیا میں بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ کا شوق ہی نہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان کے آنے سے پہلے پاکستان میں آپ کو شاذ و نادر کہیں سے PhD ملتا تھا. اس کے بعد ریسرچ کا کچھ کلچر آیا اور اب پہلے سے تو 2000 کے بعد کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی اس میں, لیکن اب بھی ہمیں وی ہیو ٹو واک سو مینی مائلز ایکسٹرا تاکہ ہم کسی لیول پہ پہنچ سکیں. انکلوسیو کمیونیکیشن, بیٹا جیسے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ انگریزی میں بہت ساری بات چیت کروں اور وہ آپ کے بات کے سر کے اوپر سے گزر جائے, اس کا دیٹ از ناٹ اے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن یہ ہے کہ میں آپ کے لیول پہ جا کے آپ سے اس طریقے سے بات کروں جو آپ کے بھی پلے پڑے. اور کمیونیکیشن از آلویز ٹو ویز. اس میں آپ بھی مجھے اپنی فیڈ بیک دیں, آپ اپنے ویوز کا جہاں پہ خیال سوال ہو پوچھیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہیں. مے بی آئی وانٹ ٹو گو بیک ہیونگ لرن سم تھنگ فرام یو پیپل آلسو. آپ آج کل کے بچے ہماری نسبت بہت زیادہ ذہین ہیں اور بہت زیادہ اویئر ہیں ماشاء اللہ. بیٹا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان پرٹیکولر, کسی بھی کارپوریٹ ادارہ ہو, کوئی بھی, اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. نمل کی جو ویلیوز ہیں وہ ایز شون آن دی سلائڈ. آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ بریفلی. انٹیگریٹی, کیا سمجھتے ہیں واٹ از انٹیگریٹی؟ اینی بڈی؟ اوکے, واٹ از کیریکٹر؟ کردار. تو جس آدمی کا کردار بہت اچھا ہو, وہ بااصول ہو اور کسی پریشر میں آ کے بھی غلط کام نہ کرے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ بندی از اے مین اور اے وومن آف انٹیگریٹی. سمجھ گئے؟ اگلی بات ہے میرٹ. میرٹ کا تو سب کو پتہ ہے. ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی شفافیت, یعنی انصاف ہوتا ہوا نظر نہ, صرف ہونا کافی نہیں ہے, ہوتا ہوا نظر بھی آئے. میرٹ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے, میرٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. انکلوسیونیس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. سوشل رسپانسبلٹی پہ آپ میں سے کوئی بچہ مجھے ایجوکیٹ کرے گا. آئی وانٹ ٹو, مجھے نہیں اتنا پتا, آپ بتائیں گے مجھے. شاباش, بتائیں سوشل رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. ایک بچہ, اچھا سا بچہ جو ہوگا وہ کھڑا ہو کے بتائے گا مجھے. آپ بتائیں گے میرا بیٹا, چلے اٹھی جاؤ. یو آر دی ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیل می. آئی نو یو آر اے گڈ بچہ اور آپ کو پتا ہے. کھڑے ہو جاؤ. رائز فرام یور سیٹ بیٹا. کین یو پلیز بتائیے.
rest of you be quiet. Let me go back with an impression that I visited a very good institution جس کے بچے بڑے cultured, disciplined, well mannered ہیں. نہ کہ میں جا کے وہاں پہ اسلام آباد میں لوگوں کو بتاؤں یار بہت تھکے بچے تھے FGI کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بیٹا بتائیں نا بیٹا. جی اونچا بولے بیٹا. اوکے یہ آپ بتائیں. شاباش بیٹا. ویری گڈ. ویل ڈن. بیٹا اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. وہ انسان جو سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے یوزفل نہیں ہے اس کا جینا کوئی جینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے جس کے والدین کے فائنینشیل حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کے والدین کے ہیں, اور اگر اس کو کسی بک کی ضرورت پڑتی ہے, کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اور اس کو بہت لمبا ڈسکشن کیا جا سکتا ہے, بٹ آپ کو صرف سمجھانا مقصد تھا. اگلی چیز ہے بیٹا کریٹیوٹی. یہ بھی کوئی بچہ بتائے گا. APS کا کوئی بچہ مجھے بتایا ہے تو آپ لوگ ذرا زیادہ بہتر ہوں گے, میں توقع کر رہا ہوں. نہیں FG کا ہی بتا سکتے ہیں. اچھا بیٹا کریٹیوٹی چلیں شاباش بتائیں جی. یہ ناؤ اٹس اے کمپٹیشن بٹوین دی APS اینڈ FG الیکشن. کون سے بچے بہتر ہیں؟ ہاں بیٹا چلیں بتائیں شاباش. سر کریٹیوٹی وہ ہوتی ہے کہ کچھ نیا کرنے کی صلاحیت, مطلب آپ کچھ ڈفرینٹ کر سکیں اپنے لیے اور مطلب کچھ نیا بنائیں. ویری گڈ. آپ میں تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے, اسٹیٹس کو نہیں. یہ حال آج سے 20 سال پہلے بھی اسی طرح تھا, اور ابھی آپ نے سوچا کہ یار بیٹا اس کو یار بھی تھوڑا بیوٹیفائی کرنا چاہیے, اس میں کوئی پکچرز لگا دیں. یہ کریٹیوٹی ہے. زیادہ براڈر سینس میں آپ نئی تحریر و تحقیق جو ہوتی ہے اس میں نئے آئیڈیاز لانا, ریسرچ کرنا, اینڈ لیٹ پیپل نو سم تھنگ نیو وچ دے ڈڈ ناٹ نو ارلیئر. ٹالرنس, دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پہلی اور آخری میرے نزدیک آپ کی ایج میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بتائیے واٹ از ٹالرنس؟ برداشت. اس کو کوئی سمجھائے مجھے کیا ہوتی ہے برداشت؟ سر ٹالرنس وہ ہوتی ہے برداشت کرنا, مگر مطلب کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں. کسی کی غلط بات مطلب کوئی برا آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. ضروری نہیں ہے لڑائی کرنا. ویری گڈ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ افضل زاہد صاحب میرے دوست ہیں, ہم کولیگز ہیں, یہاں پہ بیٹھے کام کرتے ہیں. صبح جب میں آتا ہوں تو یہ کھڑے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ سلام کا جواب نہیں دیتے تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا, کیا ہونا چاہیے ہوگا؟ مجھے غصہ آئے گا, برا لگے گا. بیٹا ایک بچہ بتائے نا پلیز. مجھے بیٹا فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. موسٹ کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یار ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو تو مجھے ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے خیریت تو ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ صبح بھابھی نے آپ کو ڈانٹ پلا کے آپ نے بات یاد نہیں رکھی. جتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, زیادہ پاکستان سے باہر جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہیں. عام اسکالرشپ میں اسپیشل نیڈ بیسڈ یا میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. تو نمبر جو میرپور برانچ ہے کیا وہ ایسی اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے؟ تھینک یو بیٹا, بہت اچھا سوال بیٹی نے پوچھا ہے. شی از آسکڈ اے کوسچن اباؤٹ دی اسکالرشپ. بیٹا جو ہمارا نمل اسلام آباد کیمپس ہے وہاں پہ دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف اسکالرشپس. نیڈ بیسڈ بھی ہے, میرٹ بیسڈ بھی ہے, اور ایک بیت المال والا علیحدہ اس کے علاوہ ہے. اب جو یونیورسٹی میرٹ بیسڈ دیتی ہے وہ تو جو ٹاپرز ہوتے ہیں, پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کو دیتی ہے. اور جو اپنا نیڈ بیسڈ ہے وہ ان بچوں کو جن کے پیرنٹس کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی نہیں, لیکن وہ بچے دے ایکوائر اے ریکویزٹ پرسنٹیج ان دیئر ایگزامس, ان کو دی جاتی ہے. جو بیت المال والی ہے اس میں پرسنٹیج کا لوور اسٹینڈرڈ ہے ریلیٹیولی, اور وہ ان بچوں کو بھی دی جاتی ہے جن کی پرسنٹیج تھوڑی ساری کم بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی بالکل نالائقوں کو نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ میرپور چونکہ ابھی بیٹا ہمارا سیمسٹر وہ سسٹم ہوتا ہے
وہ فرسٹ سیمسٹر میں وہاں پہ بھی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں دیا جاتا, فرسٹ سیمسٹر کے بعد دیا جاتا ہے. نیٹ بیس دے دیا جاتا ہے بعض بار, لیکن میرٹ بیس فرسٹ سیمسٹر کے بعد دیا جاتا ہے, جب فرسٹ سیمسٹر کے ریزلٹس کے بیسس کے اوپر. سو ہم نے ابھی تک میرپور کیمپس میں فرینکلی اسپیکنگ اس پہ ورکنگ نہیں کی, میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا, لیکن اگلے سیمسٹر میں ڈیفینیٹلی ہوگا, پہلے میں نہیں ہے, اگلے میں انشاءاللہ ہم کر یونیورسٹی میں یہ جو آپ کا ایڈمیشن کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں کلیئر کر دیں کہ کیا اس پہ پرسنٹیج کیا رکھی ہے آپ نے. ہمارے جو کمپیوٹر سائنسز اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہیں اس میں جیسے کہ آپ کو میں نے سلائڈ میں بھی دکھایا اور ویب سائٹ پہ بھی کیا ہوا ہے, 6 ڈفرینٹ کمبینیشنز کے تحت اگر آپ نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں تو یو آر ایلیجیبل. منیمم مارکس ان FSC اور انٹرمیڈیٹ آر ریکوائرڈ ٹو بی 50%. آپ کو میتھس آرٹس ہیومینٹیز والے اسٹوڈنٹ جنہوں نے میتھس نہیں پڑھا دے کین ناٹ گیٹ ایڈمیشن ان کمپیوٹر سائنسز اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ 50% مارکس کے ساتھ, اور سائیکالوجی, انگلش اور BBA میں 45% منیمم مارکس ہونے چاہیے. اگر آپ کے 44% مارکس ہیں تو یو آر ناٹ ایلیجیبل فار ایڈمیشن. آپ کا میٹرک FSC کا میرٹ اینڈ دین انٹری ٹیسٹ کا میرٹ, یہ تینوں ملا کے اگر آپ کے انٹرویو کے مارکس اوور آل میرٹ اس سے بنے گا. سر ایک اور کوشچن ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ سر وہاں فیس جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اتنی فیس پے نہیں کر سکتے, تو سر نواں یونیورسٹی ہے, کیا وہ جو لوگ فیس نہیں پے کر سکتے اسٹوڈنٹس, تو کیا اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں صاحب؟ اس سوال کا جواب میں آلریڈی پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ہمارا جو اسلام آباد کیمپس ہے وہاں پہ ملٹیپل قسم کے اسکالرشپس ہیں, میرٹ بیسڈ, نیٹ بیسڈ اور بیت المال والا. نمل میرپور چونکہ نیا کیمپس ہے, ابھی فرسٹ سیمسٹر میں ہم نے کوئی ایسی اسکیم انٹروڈیوس نہیں کی, بٹ ایز وی گرو انشاءاللہ تو ہم یہ سارا کچھ بھی کریں گے جو مین کیمپس میں. As I'm in the second year, so it is very key. There is dire need of these type of counseling classes so that we can learn that how we should decide or make our next decisions in our practical life. So it was a very informative one. So the most basic thing that I liked about this counseling class was that I have learned that the degree is the piece of paper that we call proudly in our world that we have got a degree is nothing if we do not learn the social values, if we do not learn how to behave in our society, and if we do not learn practically how to deal with the problems of our life. So we should take the degree with the basic behaviors and with the basic social responsibilities from the institution wherever we go. If you come to Namal, your admission is granted. Well done. اور آج کے اس کاؤنسلنگ سیشن میں جو میں نے بات سیکھی اور مجھے سب سے اچھی لگی وہ سر نے بھی بات کی تھی کہ بھیڑ چال سے ہمیں نکالا گیا, یعنی ہم نے ایک وائڈر رینج آف سبجیکٹس اور کیریئرس کی طرف ہمیں اسے اویئر کیا گیا. اور آئی ایم ویری تھینک ٹو یو اینڈ آل دی آرگنائزرز. تھینک یو سر. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ نوکو یونیورسٹی کے حوالے سے تھی جس میں ڈائریکٹر صاحب طاہر نجیب رضا صاحب بات کر رہے تھے. امید ہے آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو شیئر کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.